بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، آج سے تقریباً کچھ سال سوا سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک دوست بھلوال سے بھیرا جا رہے تھے، وہ ایک پرائیویٹ بینک کے اندر مینیجر کی سیٹ پہ سروس دے رہے ہیں، تو رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اندر ایک بندہ زخمی ہوا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، بعد میں ٹانگ ٹوٹنے کے بعد اس کو ہاسپٹل لے گئے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ گرفتار ہو گئے اور انہوں نے تھانے کی ہوا کھائی۔ تو جب یہ تھانے میں گرفتار تھے تو ان کے کزنس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور مختلف لوگوں سے وہ رابطہ کرتے رہے کہ یار ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو بندہ زخمی ہوا ہے ہمارے بھائی کی گاڑی سے جو ٹکرایا ہے، اس کے بارے میں معلومات لی جائے، اور اس کے فیملی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی اگلا لائے عمل تیار کریں، ان سے کہیں گے کہ ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، اور آپ جیسے کہیں گے ویسے آپ کے ساتھ معاملات ڈیل کر لیں گے، تو آپ کائنڈلی ہمارے بچے کو جو ہے نا وہ ہاسپٹل سے تھانے سے اٹھوا دیں۔ تو میں نے دو تین لوگوں سے اپنے سورس سے رابطہ کیا، تو جس بندے سے بھی میں نے رابطہ کیا نا، تو اس نے بڑے ہی بہیمانہ انداز میں اور بڑے ہی سخت الفاظ کے ساتھ کہا کہ یار ایدے نال تے چنگا ہویا ہے، وہ یار بیڑا گرک ہو گئی دا۔ یعنی کہ وہ الفاظ، جب اگر آپ کسی شخص سے آپ کا تعلق نہیں بھی ہے نا، تو آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کا دل پسیج جاتا ہے، بندہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اخلاقی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے اس کے لیے کوئی خیر کے چار الفاظ کہہ دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی اس سے بڑی بدبختی نہیں تھی کہ یار اس کو یہ کو تکلیف پہنچی، اس کا یہ جسم کا ایک حصہ ضائع ہو گیا، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار شکر الحمدللہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس سے اتنے زیادہ نالاں کیوں تھے؟ ناظرین، کسی بادشاہ کا ایک واقعہ کوڈ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت مطلق العنان تھے، وہ اپنے عنان حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر صاحب مجھے کوئی ایسی بات کہیں کہ جب میں کوئی ایسا جملہ بتائیں کہ جب میں خوشی میں ہوں تو وہ جملہ میرے سامنے میں یاد کروں تو میں پریشان ہو جاؤں، اور جب میں پریشان ہوں تو وہ جملہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آئے تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو انہوں نے وزیر صاحب نے یہ جواب دیا کہ آپ یہ سوچا کریں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، ہر آنے والا وقت جو انسان کے اوپر آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے جو وقت آیا تھا وہ آپ نے کس طرح سے بتایا۔ یہ کبھی نہ ہو کہ آپ کے اوپر مصیبت آئے اور آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے مخالفین ہوں یا آپ کے اپنے ہوں تو وہ یہ کہیں کہ شکر الحمدللہ یار اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔ آج تھوڑی سخت بات کرنے لگا ہوں کیونکہ گزشتہ کچھ ولاگس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے تھے۔ ابھی ہمارے علاقے میں بعض جگہ پہ ریڈس پڑنے شروع ہوئے اور مجھے پتہ چلا کچھ لوگوں کے گھروں پہ ریڈس پڑے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی کہ یار فلاں کے گھر پہ جو ریڈ ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یار اس کے ساتھ تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، جو میرے دوست ہیں رضوان، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اسی کے اوپر آج کا ولاگ کریں گے۔ کہ آپ یہ دیکھیں، جب 2018 میں یہی سلسلہ دوسری پارٹیز کے ساتھ تھی، مطلب آج جن کو لیول پلینگ فیلڈ دے کے لایا جا رہا ہے، نواز شریف فیملی کے ساتھ تھا یا ان کی پارٹی کے ساتھ تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بات انہوں نے جو کیا ہے تو اس کو بھگتے، یہ ہیں ہی ایسے، ان کے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے۔ تو آج جب وقت آیا ہے، آج جب ان کے اوپر وقت آیا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں نہ اس وقت ان کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا نہ اس وقت ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ان کا بھی وقت گزر گیا ہے، ان کا بھی گزر جانا ہے۔ پرابلم یہ ہے کیا ہم نے اس سارے سلسلے، اس سارے قضیے سے کوئی سبق حاصل کیا ہے؟ تو اس کا جواب جناب یہ ہے کہ ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، نہ پہلے والوں نے حاصل کیا تھا نہ یہ والے حاصل کر رہے ہیں۔ حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد سے روزانہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے زر مبادلہ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور ہمارے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی فائنل پلان نہیں ہے، ہمارے گھر کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ اسی کے اوپر ایک اور واقعہ بیان کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جن گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں نا، ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ان کے اوپر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، ان کے اوپر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ تو کل میں ایک اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ وہ مصیبتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہوتا ہے کہ مثلا اگر دو بھائی ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، ایک بیمار پڑ جاتا ہے تو دوسرا تھوڑا سا اس کے اندر غیرت آتی ہے، یار میرا بھائی ہے، تو وہ اس کا پتہ لینے چلا جاتا ہے، تو وہ ان کی دوبارہ سے صلح ہو جاتی ہے۔
गो जिन लोगों के ये आपस में के मसाइल होते हैं, ये फिर कंट्रोल नहीं होते, ना ही वो लोग दोनों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि वो कंट्रोल हो नहीं सक रहे होते। मैं अक्सर ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके पास जब माल की कमी थी, तो उनके साथ ये वाले मामलात हुए, लेकिन जब दौलत की फरावानी हुई तो वहाँ पे अमन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अब हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम बहुत तंगी के हालात में हैं। रोज़ाना कोई ना कोई नई मुसीबत हमारे सर पर आन पड़ती है, और हम मज़ीद परेशानियों में इजाफ़ा हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारी मदद फ़रमाए, और हमें ये तौफ़ीक दे कि 8 फरवरी जो आज 5 सालों के बाद हमारे लिए आया है, एक मौका आया है कि जब हम अपने लिए नेक और सालेह क़यादत को चुन सकते हैं। नाज़रीन, आप ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, इमरान खान के बच्चों की फ़िक्र को छोड़ के अपने बच्चों की फ़िक्र करके, अपने बच्चों का मुस्तक़बिल देख के सही लोगों को आगे लेके आएँ। वगरना फिर वही होगा कि हर नमाज के बाद हम दुआ करेंगे, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन हमें नेक हुक्मरान अता फरमा, लेकिन जवाबन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारी दुआएं नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात दुआ को मानती है दवा के बाद। पहले कोशिश करें फिर दुआ करें। अगर आपने कोशिश की है जालिम हुक्मरानों के लिए, वोट दिए हैं गलत लोगों को, और उसके बाद हम दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम फरमा, तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे फैसले नहीं करते। क्योंकि खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कीकर के दरख्त के ऊपर सिर्फ कांटे लगाती है, और किन्नू के दरख्त के ऊपर जो है वो कांटों के साथ फल भी लगता है। सिट्रस जो आजकल उसका सीज़न बड़ा चल रहा है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अब आपका फैसला है कि आपने ये देखना है कि हमने अपने लिए कीकर काश्त करने हैं या किन्नू काश्त करने हैं। अगर हम किन्नू काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह किन्नू खाएंगे, फल मिलेगा, फल खाएंगे। और अगर हमने कीकर काश्त किए तो फिर हमारे हिस्से में कांटे ही हैं। अल्लाह ताला हिदायत जो कहा उसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सब लोगों को हदायत नसीब फरमाए। कल एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।